الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. عزیزان گرامی قدر و محبان اسلام، آپ تمامی حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات آج کے اس مبارک نشست میں تشریف لائے. اس سے قبل جو نشست قائم ہوئی تھی اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہوا. آج کے اس اہم نشست میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر چند منٹ گفتگو کرنی ہے. دعا کیجیے اللہ پاک ہم سبوں کو محمد الرسول اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی احمد اور محمد، آپ کے ناموں کو اعجاز لفظی، تاثیرات معنوی، فضائل و برکات، معرفت حق، اسرار و رموز، عظمت و رفعت کے لحاظ سے رہتی دنیا تک بقائے دوام حاصل ہے. یہ نام محمد اور احمد فضاؤں میں، خلاؤں میں، ہواؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں گونجتا رہا اور یقین کامل ہے یہ قیامت کی صبح تک یہ نام گونجتا رہے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی دو ہے، محمد اور احمد. ذاتی نام دو ہیں اور صفاتی نام بے شمار ہے. صفاتی نام بے شمار ہے. ایک روایت کے مطابق آپ کے صفاتی نام 99، دوسری روایت کے مطابق آپ کے صفاتی نام 300. علامہ سخاوی نے آپ کے صفاتی نام 400 بیان کیے. علامہ جلال الدین سیوطی نے آپ کے صفاتی نام 500 بیان کیے. صاحب تفسیر روح البیان نے آپ کے صفاتی نام 1000 بیان کیے. قاضی ابو بکر ابن عربی نے یوں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بشمار صفاتی نام ہیں، کم از کم 1000 اللہ کے صفاتی نام ہیں. جس طریقے سے اللہ کے 1000 صفاتی نام ہیں، ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 1000 صفاتی نام. ذاتی نام محض ذاتی تعارف کے لیے ہوتا ہے اور صفاتی نام شخصی خوبیوں اور صفات اوصاف حمیدہ کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام محاسن کو، محامد کو، مناقب کو، مناسب کو بیان کیا جائے تو یقیناً آپ کے نام 1000 ہوں گے. کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی صادق ہے، امین ہے، رحیم ہے، کریم ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے. کہیں آپ کو مزمل، کہیں مدثر، کہیں دوسرے بشیر، کہیں نذیر کے لفظ سے آپ کو پکارا گیا، کہیں احسن، کہیں اجمل، کہیں اکمل کہہ کر آپ کو پکارا گیا. عزیزان گرامی قدر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام
اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب فرمایا۔ حضور کی ولادت کے بعد عبد المطلب جب گھر تشریف لاتے ہیں، اما آمنہ سے عرض کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ بی بی آمنہ، تم نے کوئی نام سوچا ہے اپنے لخت جگر کے لیے، اپنے نور نظر کے لیے کوئی نام سوچا ہے، اپنے دل کے سکون کے لیے کوئی نام سوچا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کوئی نام، کسی نام کا انتخاب کیا ہے؟ اما آمنہ فرماتی ہیں، ابا حضور کیا بتاؤں، کہاں تک بتلاؤں، کتنا بتلاؤں؟ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ میرے دل پر میرا قبضہ ہے، نہ دماغ پر میرا قبضہ ہے، نہ سوچ پر میرا قبضہ ہے، نہ اس بچے پر میرا قبضہ ہے۔ کئی نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن آواز ایک ہی آتی ہے، ایک ہی نام زبان پر، دل پر، دماغ پر گردش کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، آکاش ذہن میں ایک ہی نام آ رہا ہے، اور وہ نام محمد 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 ہے۔ محمد بڑی شان والا، محمد بڑی آن والا، اور وہ عجم میں بڑی شان و شرکت والا۔ عبد المطلب فرماتے، حیرانگی کے عالم میں سبحان اللہ کہ میں نے ایسا نام آج تک پورے عالم میں کسی کا نہیں سنا۔ اما آمنہ فرماتی ہیں کہ ابا حضور آپ نے ایسا نام نہیں سنا، پورے عالم میں ایسا نام کسی کا نہیں سنا۔ ابا حضور آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو آپ کے پوتے کی دیدار کراتا ہوں، ایک یتیم کا چہرہ دکھاتا ہوں۔ ابا حضور میرے ساتھ چلیے، ابا حضور گھر کے دروازے میں تشریف لائیے، اپنے پوتے کا دیدار کیجئے، زیارت کیجئے۔ ابا حضور آپ نے اس سے پہلے ایسا نام نہ سنا ہوگا، اگر آپ نے اس سے پہلے ایسا نام نہیں سنا تو ایسا بچہ سارے عالم میں، پوری دنیا میں کہیں ایسا بچہ بھی نہ ہوگا، ایسا بچہ کہ ساری خدائی جس کی تعریف کرے، رب جس کی تعریف کرے، فرش جس کی تعریف کرے، چاند جس کی تعریف کرے، سورج جس کی تعریف کرے، ستارے جس کی تعریف کرے، فرش جس کی تعریف کرے، ملائکہ جس کی تعریف کرے، جگ جس کی تعریف کرے، اور رب جس کی تعریف کرے، اے محمد بڑی جس کی تعریف کی گئی۔ میرے عزیز مسلمان بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے بڑی سعادت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، انسانوں پر بڑا احسان کیا۔ اور ایک عجیب معاملہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے ذاتی نام دو ہیں، محمد اور احمد۔ احمد کے شروع سے پہلا حرف یعنی جو الف ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو حمد بچتا ہے، اور ایسے ہی محمد کے شروع میں جو میم ہے اس کو بھی ہٹا دیا جائے تو حمد بچتا ہے۔ نام دو ہے لیکن مادہ مشترک ہے، دونوں کے معنی حمد۔ پہلے ورڈ کو ختم کرنے کے بعد، پہلے جملے کو ختم کرنے کے بعد آپ کا نام احمد ہے، آپ کا نام احمد، یہ گرامر کے اعتبار سے اسم فاعل ہے، اور آپ کا نام محمد ہے، گرامر کے اعتبار سے یہ اسم مفعول ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اور جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ میرے مسلمان بھائیوں، رب تعالی نے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی، زمین و آسمان جس میں تعریف کی گئی، وہ ذات محمد کی ہے۔ جس رب کی جس نے سب سے زیادہ تعریف کی، وہ تعریف کرنے والا احمد۔ زمین و آسمان، چاند و سورج سب سے بڑھ کر، حتیٰ کہ فرش اور عرش سے بڑھ کر جس کی تعریف کی گئی وہ محمد، اور جس نے رب تعالی کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے وہ احمد۔ عزیزان گرامی قدر و محبان اسلام، یہ دو نام محمد اور احمد کو اپنے شروع اور اخیر میں ضرور لگانا چاہیے۔ ان ناموں کو اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان ناموں کو اپنے نام کے ساتھ لگانا چاہیے۔ اس کی بڑی خصوصیت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر دو شخص کو مولا کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جس میں سے ایک کا نام
محمد ہوگا، دوسرے کا نام احمد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ دونوں شخص حیران ہو جائیں گے، پریشان رہیں گے کہ میرے نامہ اعمال میں کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں ہے، میں نے کوئی بھلائی نہیں کی ہے، میں نے کوئی خیر نہیں کی ہے، کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی کا مادہ نہیں ہے، اس کے باوجود مجھے جنت کیوں مل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے میرے محبوب کے نام سے اپنا نام رکھا ہے، تو نے میرے محبوب کے نام کا خیال رکھا ہے، تو نے میرے محبوب کے نام کی حفاظت کی ہے، تو نے اپنا نام میرے محبوب کے نام پر رکھا ہے، اس لیے میں محبوب کے صدقے میں تجھے بخشتا ہوں، تیری مغفرت کرتا ہوں، تجھے نجات دیتا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں جہنم سے، تجھے خلاصی دیتا ہوں جہنم سے، جا تو آزاد۔ علامہ امام ابو یوسف بن اسماعیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا جائے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ وہ شخص گنہگار ہوگا، ریاکار ہوگا، نافرمان ہوگا، حکم کے خلاف ورزی کرنے والا ہوگا، حکم کو توڑنے والا ہوگا، رب کعبہ کو ناراض کرنے والا ہوگا، محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کرنے والا ہوگا، اور ایسا شخص کو اللہ کی حضور لایا جائے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو فرمائیں گے کہ تو نے میرے محبوب کا نام رکھا لیکن تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، تجھے احساس پیدا نہیں ہوا، تجھے حیا نہیں آئی کہ تو نے اپنے محبوب کے نام کے ساتھ تو نے گناہ کیا، محبوب کا نام رکھ کر، میرے محبوب کا نام رکھ کر تو نے گناہ کیا، محبوب کی تعلیمات کو فراموش کیا، میرے محبوب کی تعلیمات کو روندا، میرے محبوب کی سنت کو چھوڑا، میرے محبوب کی سنت کو پامال کیا، میرے محبوب کی سنت کو پاداش کیا، میرے محبوب کی سنت کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالا، رون ڈالا، تجھے احساس نہیں ہوا، شرم نہیں آئی، لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ میں محمد کو جس کا نام محمد ہو اس کو میں جہنم میں کیسے ڈالوں؟ اس شرم کی بدولت تو جا، تیری مغفرت کر دی جاتی ہے، تجھے نجات کر دی جاتی ہے، جا تو جنت میں داخل ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اخوت کی بنا پر، اللہ کے نبی سے انسیت کی بنا پر اپنے آل و اولاد میں سے کسی کا نام محمد اور احمد رکھتا ہے، یا اپنا نام محمد اور احمد رکھتا ہے، محمد رسول اللہ سے دوستی کی بنا پر، پیار کی بنا پر، محبت کی بنا پر، ایثار کی بنا پر کہ میں محمد رسول اللہ کو چاہتا ہوں، اس لیے اپنی آل و اولاد کا نام محمد رکھتا ہے، احمد رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص محبت کے تقاضے پر، پیار کے تقاضے پر، دوستی کے نام پر محمد نام رکھتا ہے، احمد نام رکھتا ہے، کل جنت میں وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ شرط ہے محبت، شرط ہے آپ کی تعلیمات سے محبت، آپ سے محبت، آپ کی دوست، آپ سے دوستی، آپ سے دوستی، آپ سے الفت، آپ سے اخوت، آپ سے انسیت ہو۔ اگر آپ سے ہے اور آپ نے اپنا نام محمد رکھا ہے، احمد رکھا ہے، تو یاد رکھیے روز محشر اللہ تبارک و تعالی آپ کا ٹھکانہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کرے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت، یہ کتنی بڑی دولت، یہ کتنا بڑا خزانہ۔ کسی انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ سیٹ فلاں صاحب کے برابر میں ہیں، جو بڑی لیاقت کا مالک ہے، جو بڑی شہرت کا مالک ہے، جو بڑا دبدبہ والا ہے، جو بڑا پہچان والا ہے، جس کا نام کا سکہ دنیا میں چلتا ہے،
جس کے احترام لوگوں کی نگاہ میں ہے، اس کے بغل میں تمہیں بیٹھنا ہے، اس کے ساتھ تمہیں آنا ہے، اس کے ساتھ اس کی گاڑی پر تمہیں سوار ہونا ہے، تو انسان پھولا نہیں سماتا۔ لیکن یاد رکھیے مسلمانوں، جنت کا مقام ہے جس جنت میں جانے کے لیے انسان ساری عمر اللہ کی فرما برداری کرتا رہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم اس بندے پر نہ ہو تو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن ایک نام رکھنے کی بدولت، ایک نام رکھنا کہ محمد نام رکھے، محبت کی بنا پر، الفت کی بنا پر، اخوت کی بنا پر، انسیت کی بنا پر، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ساتھ رہے۔ اس میں محمد کی بدولت ارض و سما کی وسعت ہے، چہار جانب اس میں محمد کا ڈنکا بج رہا ہے اور قیامت کی صبح تک بجے گا۔ اس لیے ہم سبوں کو اپنے آل و اولاد، اپنے بال بچوں، اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بچہ ہو اس کا نام رکھا جاوے تو اسلامی نام رکھا جاوے، محمد سے ان کا کانٹیکٹ رکھا جاوے، رابطہ رکھا جاوے، جوڑ رکھا جاوے، اور اولاً انبیاء کرام کے نام کو شمار کیا جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے پسندیدہ نام عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے اپیل اور گزارش کروں گا کہ آپ اپنے نام کو اسلامی طریقے پر رکھا کریں، اپنے بال بچوں کا نام محمد کے نام سے جوڑ کر رکھا کریں جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کے نبی کو پسند ہو۔ عزیزان گرامی قدر، آئندہ بات جو ہوگی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس میں گرامی کے فضائل اور مناقب بیان کی جائیں گے۔ آپ تمام حضرات تشریف لائے، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔